کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے وہ 2-3 بنیادی باتوں کے اوپر جو ہے وہ مجھے انسٹرکشنز ملی ہیں پارٹی کی طرف سے کہ میں میڈیا کے ذریعے عوام تک اور پی ٹی آئی کے کارکنوں تک یہ پیغام جو ہے یہ پہنچا سکوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لانگ مارچ کی تیاریاں ہیں وہ بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو پورا 1 مہینہ پیچھے جو اس کے اوپر جس طریقے سے کام کیا ہے اس میں ہم نے تحصیل کی سطح کے اوپر اپنے جو کارکنان ہیں ان کو موٹیویٹ کیا ہے، یونینز جو ہیں ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے، اس کے بعد جو ہماری ڈسٹرکٹ کی تنظیمیں ہیں ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے، ہمارے جو ایم این اے ایم پی ایز موجود ہیں اور جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ پچھلے کو تقریباً 5 مہینوں میں 60 سے زیادہ جلسے جو ہیں وہ عمران خان کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ تقریباً کوئی 200-250 کے قریب میٹنگ جو ہیں وہ انہوں نے کی ہیں، یہ جو ابھی لانگ مارچ کے ضمن میں ہوئی ہے ابھی، اور الحمدللہ بہت بڑا رسپانس اس کے اوپر جو ہے وہ آیا ہے۔ عوام جو ہے وہ لانگ مارچ کرنے کے لیے بے تاب ہے، لیکن یہاں پہ 2 باتیں میں واضح کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی جتھے آ رہے ہیں، کوئی خون خرابہ ہوگا، تحریک انصاف کا جو پروٹیسٹ ہے، تحریک انصاف کا جو طریقہ ہے احتجاج کا، وہ قطعی طور کے اوپر بھی وائلنٹ نہیں ہے۔ ہمارے احتجاج میں خواتین آتی ہیں، بچے آتے ہیں، فیملیز آتی ہیں، اور ہم ایک مڈل کلاس کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم ایک غریب جو عوام ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں، لوور مڈل کلاس کی نمائندگی کرتے ہیں، اپر مڈل کلاس کی نمائندگی کرتے ہیں، سیلریڈ کلاس جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس پارٹی کا ایک بیک بون ہے۔ سو یہ جو تمام لوگ ہیں یہ قطعی طور کے اوپر وائلنٹ نہیں ہیں، قطعی طور کے اوپر تشدد پہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ ہماری کوئی ذیلی تنظیم نہیں ہے جیسے جے یو آئی کی کوئی لشکر اسلام بنی ہوئی ہے، ایک انصار الاسلام بنی ہوئی ہے، یا جس طرح کے پروٹیسٹ جو ہیں وہ ٹی ایل پی کے لوگوں نے کیے تھے جس میں انہوں نے پولیس والوں کو ہی شہید کر دیا، اور بہت سارے اس طرح کے جو پروٹیسٹ ہیں جو ہوئے ہیں۔ اس طرح سے نون لیگ کے اپنی جو ہیں ان کی غنڈہ گردی، جو گلو بٹوں کا ایک پورا ان کا مجمع ہے وہ انہوں نے کیا، پیپلز پارٹی والوں نے اپنی جو ہے اب فورسز جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں۔ ہماری پارٹی کا کوئی اس قسم کا نہ ریکارڈ ہے، نہ ہی ہماری کوئی اس قسم کی وائلنٹ جو ہے وہ اس میں تنظیم ہے، نہ ہی ہمارے احتجاج میں کبھی کوئی وائلنس جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جو لانگ مارچ کا کانسیپٹ ہے ہمارا وہ ایک انتہائی پرامن احتجاج کا ہے۔ اب اس احتجاج کے اندر جو لوگوں کی شرکت ہے وہ انشاءاللہ لاکھوں میں ہوگی۔ کسی اور جماعت کے احتجاج میں، جلسوں میں لوگ اس طرح سے شامل نہیں ہوتے جس طرح سے تحریک انصاف کے جلسوں میں، تحریک انصاف کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے ہیں۔ اب عمران خان جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج سرگودا یونیورسٹی میں تھے، اس سے پہلے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں گئے، وہ ایرڈ یونیورسٹی میں گئے، اس کے بعد پشاور میں یونیورسٹی میں گئے، اور وہ پورے ملک میں جو طلباء ہیں ان کو خطاب کر رہے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ ایک ہراول دستہ ہوں گے ہماری تحریک کا بھی اور انشاءاللہ آنے والی حکومت کا بھی۔ لہٰذا ہمارا جو ڈپینڈنس ہے، ہمارا جو تمام تر دار و مدار ہے وہ اپنی نوجوان نسل کے اوپر ہے، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ لاکھوں لوگ اور لاکھوں نوجوان اس تحریک میں حصہ بنیں گے، اور انشاءاللہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ چند دنوں میں یا ہفتے میں جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گا، اور پوری قوم جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہوگی۔ اور تحریک انصاف کے کارکنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم عمران خان، چیئرمین تحریک انصاف کا یہ پیغام ہے
کہ اپنا بوریا بستر باندھ لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی تحریک کے لیے آپ کمر کس لیں۔ اب یہاں پہ جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت جس طریقے سے ڈرا دھمکا رہی ہے، پچھلے پورے ہفتے 25 مئی سے لے کے اب تک کے اگر آپ واقعات دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کسی اور دور میں نہیں ہوئیں جو ان 6 مہینوں میں کی گئیں۔ کس طریقے سے لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، ان کو برہنہ کیا گیا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، چاہے وہ شہباز گل جیسے نوجوان ہوں یا اعظم سواتی جیسے بزرگ ہوں، چاہے وہ جمیل فاروقی ہوں یا عمران ریاض ہوں، چاہے وہ کوئی صحافی ہو یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہو، کسی کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ اور ایسا تشدد، ایسی حرکتیں اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے کسی سیاسی کارکنوں کے ساتھ ہوئی نہیں ہے جو ان 6 ماہ میں ہم نے جو دیکھا ہے۔ جس قسم کی اس وقت جو تحریک انہوں نے شروع کی ہے یا حکومت نے جو تحریک انصاف کی حقیقی آزادی مہم کا مقابلے کے لیے جو راستہ اختیار کیا ہے، اس میں جس قسم کی وائلیشنز ہوئی ہیں۔ ابھی آپ اسلام آباد میں جو اسلام آباد کے رہنے والے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، ابھی ہم نے لانگ مارچ کی کال نہیں دی اور پورا اسلام آباد کنٹینرز سے بھر دیا گیا ہے۔ ایک جگہ کے اوپر 3 کنٹینرز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ کل یا پرسوں ایک حادثہ ہوا، کنٹینر گاڑی کے اوپر گر گیا، 4 لوگ اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یوں لگتا ہے کہ انسانی زندگیوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، یوں لگتا ہے کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، راستے بند ہو جائیں۔ یہاں پہ جج صاحبان بھی روزانہ ادھر سے گزرتے ہیں، ادھر سے باقی افسران بھی گزرتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ کسی نے یہ نوٹس ہی نہیں لیا کہ آپ رائٹ آف موومنٹ جو آرٹیکل 15 میں ایک بنیادی حق ہے ہر شہری کا، اس کو آپ کیسے اس طرح سے ہنڈر کر سکتے ہیں کہ حکومت خود ہی تمام راستے بند کر دے۔ اس وقت اگر آپ رانا ثناء اللہ کے بیانات دیکھتے ہیں، آپ اس حکومت کے بیانات دیکھتے ہیں، وہ کسی جمہوری حکومت کے وزراء کے بیانات نہیں ہیں۔ وہ یوں لگتا ہے کہ ایک فاشسٹ حکومت کے فاشسٹ وزراء گفتگو کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کے پچھلے 4-5 دنوں کے ہی بیان اٹھا کے دیکھیں۔ ہم نے کہا ہے ان کو نیچے لٹا لیں اور چھتر ماریں، ہم نے کہا ہے ہم نے ڈرونز والے آنسو گیس جو ہیں وہ منگوا لیے ہیں، ہم نے جو ان کا وہ حشر کریں گے جو 25 مئی کو ہوا تھا وہ بھی یہ بھول جائیں گے۔ یہ بیانات کسی گلی کے بدماش کے تو ہو سکتے ہیں، ایک جمہوری ملک کا وزیر داخلہ اس قسم کے بیانات ایک جمہوری ریزسٹنس کے اوپر نہیں دیا کرتا۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ اس حکومت نے اپنا ہر رشتہ ناطہ جو جمہوریت سے ہے وہ ختم کر لیا ہے، اور اب یہ صرف ایک طاقت کے بل کے اوپر حکمران رہنا چاہتے ہیں۔ عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کے اب تک 36 الیکشنز ہوئے، ان میں سے 26 جو ہے وہ پی ٹی آئی جیتی اور 2 نعروں کے اوپر جیتی۔ پہلا نعرہ ہمارا یہ تھا کہ خود مختار پاکستانی چاہتے ہیں، اور یہ کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے، اور دوسرا مدعا ہمارا یہ تھا کہ جو موجودہ اسمبلیاں ہیں یہ اپنی نمائندہ حیثیت کھو چکی ہیں، لہٰذا نئے انتخابات کی طرف ہم نے جانا ہے۔ ایک بھی الیکشن ہم نے اس بات پہ نہیں لڑا کہ ہم اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں، اور لوگوں نے اس نقطے کے اوپر، اس بیانیے کے اوپر، اس نیریٹو کے اوپر ہمیں ووٹ دیے ہیں کہ آپ نے اسمبلی میں واپس نہیں جانا، آپ نے نئے انتخابات کی طرف جانا ہے۔ اب عوام نے جو عمران خان کا فیصلہ تھا اس کی توثیق کی ہے، اور تمام الیکشنز جو ہیں وہ ہم الحمدللہ جیتے ہیں۔ آج الیکشن کمشنر صبح یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ اتنی سیٹوں پہ الیکشن لڑ لیں۔ آئین اصل میں آپ کو ان حرکتوں سے روکتا ہے الیکشن کمشنر صاحب جو آپ کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں، اور آپ
آئین کے آرٹیکل 5 کی مسلسل وائلیشن کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان، ہر عہدے کی ایک اپنی عزت اور توقیر ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، خصوصاً چیف الیکشن کمشنر نے جس طرح سے اپنے عہدے کا بیڑا غرق کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے الیکشن کمیشن کا ستیہ ناش کیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کا ادارہ متاثر نہیں ہوا جو اس وقت الیکشن کمشنر اور اس کے جو ممبران ہیں انہوں نے کیا ہے۔ سندھ کے ممبر ہیں وہ سندھ حکومت سے تنخواہ دے رہے ہیں، بلوچستان کے ممبر ہیں وہ کوالیفائی نہیں کرتے یہاں پہ بیٹھنے کے لیے۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ایسے ایکٹ کر رہا ہے جیسے وہ کوئی پی ڈی ایم کے الائنس کا حصہ ہے۔ کراچی کے الیکشن کہہ رہے ہیں، کراچی کی پولیس جو ہے اس کو لانگ مارچ روکنے کے لیے جو ہے ان کے پاس نفری ہے، کراچی میں بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے نفری نہیں ہے۔ کراچی کے جو فریال تالپور سے لے کے مراد علی شاہ سے لے کے ہر وزیر کے گھروں کے اوپر سے لے کے دفتروں تک جو ہے وہ سینکڑوں لوگ جو ہے کراچی پولیس کے دینے کے لیے نفری ہے، بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے نفری نہیں ہے۔ اور کراچی کے الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے، اسلام آباد کے الیکشن ہو سکتے ہیں۔ کرم جس کو 6 دن پہلے کہا گیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، 6 دن کے بعد وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت کچھ شرم کرنی چاہیے۔ بالکل ہی پردہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے آپ لوگوں کا، اور اب تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، جماعت اسلامی بھی آپ کے اوپر سخت تنقید کر رہی ہے۔ تمام جماعتیں جو اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں اس وقت الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر جو ہے وہ شدید معترض ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو اعتراض ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے جس طریقے کا جو ان کا کنڈکٹ ہے کہ یہ کوئی بڑا الیکشن جو ہے یہ کروا سکے۔ آج ایک اور اہم پٹیشن جو ہم نے فائل کی وہ آڈیو لیکس کے اوپر تھی۔ عمران خان نے اپنی پٹیشن میں جو سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے فائل کی ہے اس میں ہم نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ جس طریقے سے وزیر اعظم کا دفتر، اور دیکھیں وزیر اعظم چاہے عمران خان ہوں، چاہے شہباز شریف ہوں، چاہے یوسف رضا گیلانی ہوں یا کوئی بھی اور ہو، وزیر اعظم کا آفس جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کا آفس ہے۔ جس طریقے سے اس آفس کی توہین ہوئی، جس طریقے سے اس آفس کے اندر ہونے والی گفتگو جو ہے وہ باہر آئی، چاہے وہ گفتگو مختلف حصے جوڑ کے بنائی گئی لیکن وہ گفتگو جو ہے وہ تو وہاں پہ ہوئی۔ اس کے بعد جس طرح سے وزراء کی گفتگو جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور پھر یہ گفتگو ایک ٹیپ کے اوپر 8 جی بی کے ڈیٹا کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہو جاتی ہے، اور اس وہاں سے کوئی شبہ ہی نہیں ہے اس میں کہ یہ ساری گفتگو انڈین اسرائیلی لابی نے جو ہے وہ انٹرنیٹ سے اٹھا لی ہوگی، اور یہاں پہ چلی ہے نہیں چلی ہے، ہیکر چلا گیا ہے، وہاں چلا گیا ہے، کدھر چلا گیا ہے۔ اس ایک دفعہ جب آپ انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کی گفتگو آ جاتی ہے، کوئی پرابلم، اسرائیل کے لیے کیا پرابلم ہے اس گفتگو کو لینا، انڈیا کے لیے کیا پرابلم ہے اس گفتگو کو لینا۔ اب یہی آفس ہے وزیر اعظم کا جس میں ان کا رشیا کا وزٹ ڈسکس ہوا، یہی آفس ہے وزیر اعظم کا جس میں پوسٹ پلوامہ جو ایونٹس ہوئے ہیں ان کی ڈیسیجن میکنگ جو ہے ہوئی ہے، اور افغانستان سے متعلق، چائنا سے متعلق یہ تمام اجلاس جو ہوئے ہیں وزیر اعظم آفس میں ہوئے ہیں۔ اس سے بڑا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جو یہ 8 جی بی کا یہ جو ڈیٹا ہے جس طریقے سے باہر چلا گیا، اور پاکستان میں کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ اور رانا ثناء اللہ اور امین الحق جو ہیں ان کو ایسے کمیٹی کا سربراہ بنانا بذات خود ایک مذاق ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آڈیو لیکس میں کوئی یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری سیاسی جماعتوں کا، پاکستان کے عوام کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اس طرح کی اگر وزیر اعظم کے آفس کی کوئی تکریم ہی نہیں ہے، کوئی عزت ہی نہیں ہے، اور آپ نے اس کو گھنٹہ گھر چوک بنایا ہوا ہے، اور جو بھی ریکارڈ کر رہا ہے اس کو یہ اتنی تمیز ہی نہیں ہے، اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس ڈیٹا کو پریزرو کر سکے، اور وہ ڈیٹا جو ہے وہ اس کو جس طریقے سے پھر وہ پبلک ہوا ہے
میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر سوائے اس کے کہ سپریم کورٹ ایک اعلیٰ سطحی کمیشن قائم کرے جس طرح کا میمو گیٹ میں بنایا گیا تھا، ایک سپروائزری جج سپریم کورٹ اپنا سینئر جو ہے اس میں مقرر کرے، اور پاکستان کے عوام کے سامنے حقائق رکھے جائیں، کیسے یہ لیک ہوئیں، کہاں پہ ریکارڈ ہوئیں، کس نے ریکارڈ کی، نیٹ کے اوپر کیسے پہنچی، اور وہاں سے وہ لیک کیسے جو ہیں وہ ہو گئی۔ جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں آئے گا اس وقت تک پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اور جو سائبر سیکیورٹی ہے اس کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان جو ہیں وہ رہیں گے۔ تیسری بات، کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر جو ہمارے سینیٹرز نے لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس پاکستان کو، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے پاکستان میں انسانی حقوق کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اعظم سواتی صاحب نے جس طرح سے یہ کہا کہ ان کو اریسٹ کیا گیا، اس کے بعد ان کو ایجنسیز کے حوالے کر دیا گیا۔ اس سے بڑا ایک سینیٹر، میں دوبارہ یہاں پہ یہ کہوں گا، بڑی بدقسمتی ہے یہ جو ہمارے شہری رحمان وغیرہ اور رضا ربانی بڑے ڈیموکریٹ بنتے ہیں، ان کے چہروں سے جب نقاب اترتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بنیادی طور کے اوپر سارے اصل میں تو فاشسٹ ہیں۔ جب سینٹ کی پاکستان کی آج کیا عزت رہ گئی ہے؟ 2 ٹکے کی عزت نہیں رہ گئی کہ آپ کا سٹنگ سینیٹر 75 سال کا اٹھا کے اس کو جو ہے آپ نے ننگا کر کے مارا، اور پھر رات کو 3 بجے آپ نے ان کی جو پوتیاں ہیں، 4 سال کی پوتی ہے، 8 سال کا پوتا ہے، اس کے سامنے اس کو جو ہے وہ تھپڑ مارے گئے، ان کی فیملی کے سامنے جو ہے ان کو ذلیل کیا گیا۔ اس سینٹ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ اس کی کیا اوقات؟ چیئرمین سینٹ سے اور ڈپٹی چیئرمین سے میں پوچھتا ہوں، آپ لوگ کس منہ سے اس کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں؟ اگر آپ میں تھوڑی سی بھی شرم ہوتی آپ استعفیٰ دے دیتے اس دن، اور آپ کہہ دیتے ایز اے کسٹوڈین آف ہاؤس اگر میں اپنے سینیٹر کی حفاظت نہیں کر سکتا تو مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے یہاں پہ بیٹھنے کا۔ لیکن انفارچونیٹلی زیادہ تر لوگوں کے لیے ان میں سے کرسیاں نیچے آئی ہیں، یہ اوپر نہیں گئے۔ فار دیم چیئرز ہیو کم ڈاؤن، دے ہیو ناٹ گون اپ، اور چھوٹے لوگ بڑی کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ادارے ہی چھوٹے ہو گئے۔ اور یہ دوبارہ یہ کوئی اعظم سواتی کی انسلٹ نہیں ہے، یہ کوئی پی ٹی آئی کی انسلٹ نہیں ہے، یہ پوری سینٹ کی انسلٹ ہے۔ پوری دنیا میں یا واشنگٹن پوسٹ جیسے اخبار نے، نیو یارک ٹائمز جیسے اخبار نے، ان سب اخباروں نے جو اس کے اوپر لکھا ہے اس سے پاکستانیوں کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے۔ اور ایوان بالا کے جو سینیٹرز ہیں، میں تو ان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور یہ جو باقی بڑے بنتے تھے بڑے کہ ہم بڑے جناب اپنا ڈیموکریٹ ہیں، ایک لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلا، کیونکہ انفارچونیٹلی پرواہ نہیں، جب ان کے ساتھ ہوتا ہے تو بولتے ہیں۔ اب اسمبلی میں دیکھیں نا، ادھر پیسے ختم ہو گئے، ادھر جناب اپنا شروع ہو گیا کہ ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ۔ سو یہ انفارچونیٹ ہے، کچھ پولیٹیکل ریالٹیز ہیں ہماری جس کے اوپر یہ ہوا ہے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں لے کے گئی حکومت، آپ ڈر کس بات سے رہے؟ احتجاج، اگر آپ احتجاج کا سامنا نہیں کر سکتے تو پھر آپ ڈیموکریٹ ہی نہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ سپریم کورٹ نے آج اس کیس کو لیا ہے اور اس کے اوپر ان کے جو ریمارکس آئے ہیں وہ بڑے مثبت ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حکومت کو جو آج یہ لے کے گئے ہیں یہ پٹیشن، شرم نہیں آئی ہے کہ یہ پٹیشن لے کے جاتے ہوئے کنٹیمپٹ کی؟ سوائے اس کے کہ آپ چاہتے، کوئی اگر آپ تھوڑے سے بھی ڈیموکریٹ ہوتے تو 2 الیکشنز میں، آپ پنجاب کے الیکشن میں آپ اتنے بری طرح ہارے، اس کے بعد یہ جو آپ نے بڑے شوق سے سیٹیں خالی کروائی تھیں اس میں بڑی مشکل سے آپ ہارے، بری طرح آپ ہارے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ جو ہے وہ احتجاج نہ کریں۔ کس جمہوریت، کون سی جمہوریت ہوتی ہے جس میں احتجاج نہیں ہوتا؟ اگر جمہوریت سے احتجاج نکال دیں تو پھر تو جمہوریت رہتی ہی نہیں ہے، پھر تو آپ نارتھ کوریا یا برما بن جائیں گے۔ سو ان کو میرا خیال ہے شرم کرنی چاہیے، ہر چیز اٹھا کے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جس طرح سے یہ لے کے گئے ہیں، ایک طرف سے پوری ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے رونا شروع کر دیا ہے کہ یہ جناب اپنا لوگ نہ نکلیں اور یہ نہ ہو اور وہ نہ ہو۔ آپ ہمت کریں اور آ کے لوگوں کے احتجاج کا سامنا کریں۔ انشاءاللہ لانگ مارچ کی جو ڈیٹ ہے وہ بڑی جلدی آپ کے سامنے ہوگی اور آپ
तमाम लोग जो हैं आपसे मुलाकात होगी। चौधरी साहब की बताइएगा कि मुज़ाकरात क्या चल रहे हैं? शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात बैकडोर हो रहे हैं, आप इसकी तस्दीक करेंगे कि बैकडोर मुज़ाकरात इकट्ठी कर लेते हैं? अच्छा फवाद साहब ये बताइएगा कि आज़म सवाती, शहबाज गिल और जर्नलिस्टों का आपने जिक्र किया है, सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी पिछले 1-1.5 हफ्ते से ना तो तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने कभी उनका नाम लिया, क्या वो वापस आ गए हैं या खुद छुपाए गए थे, वो कहाँ हैं? क्या ये वो अकेले सेनेटर हैं कि उनका जिक्र नहीं करते? नहीं, एक्चुअली ये बड़ा आपका सवाल बड़ा वैलिड है, क्योंकि मैं उसके बाद राना सनाउल्लाह ने कहा वो हमारी कस्टडी में है, उसके बाद हमने पता किया है वो FIA की कस्टडी में नहीं है, उनके घर वालों से फ्रैंकली कोई रब्ता नहीं हुआ, और एक मौक़िफ़ देने की मैं पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उनका क्या कहूँ कि वो अपने घर वालों के साथ हैं और कहीं बाहर हैं या वो किसी कस्टडी में हैं। जब तक वो मुझे पता ना चले कि किसी ज़िम्मेदार से, तो वो मैं बात जो है वो कर नहीं सकता। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, मुज़ाकरात जो है वो बड़ी ज़ाहिरी बात है, अगर इलेक्शन अनाउंस होंगे तो उसका मतलब है मुज़ाकरात कामयाब होंगे, और अगर इलेक्शन कामयाब नहीं हो, इलेक्शन अनाउंस नहीं होते और लॉन्ग मार्च अनाउंस होता है तो आप समझ लें कि आगे किससे कई जगहों के ऊपर मुज़ाकरात, कोई फॉर्मल मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना ही कहीं के ऊपर जो है कोई ऐसी फॉर्मल बातचीत जो है वो हो रही है, ना कुछ हो रहा है। जिस तरह से उस दिन इमरान खान साहब ने कहा कि हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे। सर ये बताइएगा, फरमा दीजिएगा कि PTI का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि शहबाज शरीफ से या से मुज़ाकरात किसी से किसी से नहीं करेगी, तो फिर किससे कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि ये कोई कतई हमारा मौक़िफ़ नहीं है कि हम नून लीग से या पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये तो हमने कभी भी नहीं कहा। इमरान खान साहब ने कामरान खान के में कहा कि हम फ्रेमवर्क के ऊपर बात करेंगे, मुज़ाकरात हम NRO के लिए नहीं करेंगे। ये नहीं, जो कि ना एक बात यह है, अगर आप आज इलेक्शन अनाउंस करते हैं और कहते हैं कि जी नए इलेक्शन कमीशन के लिए हमारे साथ बैठें, इंटरिम गवर्नमेंट के लिए हमारे साथ बैठें, ज़ाहिर है इसके ऊपर बातचीत होनी है, ज़ाहिर है इसके ऊपर एक प्रोसेस जो है वो लिया जाना है। लेकिन अगर आप ये कहें कि बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, हमारे साथ नैब लॉ के ऊपर बैठ जाएं, तो ये तो नहीं हो सकता। जो इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं नैब में, 1100 अरब रुपए के केसेस जो हैं अपने माफ़ करवा के राइट लेफ़्ट हो गए हैं, उसके ऊपर हम क्या मुज़ाकरात करें? सो जो बात मुज़ाकरात होने वाली है उसमें मुज़ाकरात होंगे, जो नहीं होने वाली उसके ऊपर मुज़ाकरात जो है वो नहीं होंगे। ये बता दें कि लॉन्ग मार्च न होने में अभी तक लॉन्ग मार्च की जो ऐलान हुआ इसमें हर्डल्स क्या है, और दूसरा PTI की जानिब से तस्दीक आई कि सदर आरिफ अलवी और जगत बाजवा के दरमियान इमरान खान के तीनों की जो मुलाकात हुई थी उसमें सदर के सालिसी का कितना किरदार था और मुलाकात के रिजल्ट्स क्या निकले? ये किसने कंफर्म किया था? PTI के सोर्सेज के थे मुलाकात हुई है। मैं PTI का सोर्स हूँ, मैंने तो नहीं कहा PTI के कोई ऐसा नहीं। ये बताइएगा लॉन्ग मार्च के बता दें, लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह उसमें देखें हर्डल क्या है, ये सवाल आपका इम्पोर्टेंट है। जब भी आप लाखों लोगों को सड़कों पे लाते हैं, तो जब आप लाखों लोगों को सड़कों के ऊपर आने के लिए कहते हैं तो उसमें फिर रिस्क इन्वॉल्व होता है कि सारे लोग फिर आपके कहने पे वापस नहीं जाएंगे। सो प्रॉब्लम यह है कि हम पाकिस्तान में हम इलेक्शन तक जाना चाहते हैं, और वो भी फसाद के बगैर। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कोई फसाद हो, कोई लड़ाई हो, और हम उसके लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। अगर वो नाकाम होती हैं तो जाहिर है कि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। सर ये बताइएगा कि अभी सिंध में जिस तरह आपने फरमाया कि सिंध की पुलिस ना होने के बायस वहाँ पर जो बल्दियाती इंतखाबात है वो मुलतवी किए गए, लेकिन सर सेम टाइम में इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान किया गया, 24 दिसंबर को बाकायदा उसकी डेट अनाउंस की गई है। एक बताइएगा सर, ये अगर तो एक तो ये किस तरह से इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं एक जगह पे कैंसिल करते हैं, दूसरी जगह पे इलेक्शन कमीशन का अनाउंसमेंट कर रहा है, तो ये प्रोसेस काफ़ी पहले शुरू होगा, तो क्या PTI इसको रोकेगी, इसके खिलाफ जाएगी, या इसके लिए बाकायदा जो आपकी तैयारी है उसमें आप बल्दियाती इंतखाबात में मेरी इस पर असद उमर साहब से बात नहीं हुई है कि उनका हमारा क्या उस पर होगा, लेकिन हमने इस्लामाबाद में जो इंतखाबात हैं उसके लिए बड़ी जदोजहद की है। हम एक मॉडर्न जो लोकल गवर्नमेंट है उसके हम हमायती हैं, और हम तो जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते हैं। हमारा पहला एम्फेसिस जनरल इलेक्शंस है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो भी होंगे हम बाइकआउट तो नहीं करेंगे, हम तहरीक इंसाफ कह रही है कि लॉन्ग मार्च करना है, हुकूमत जो है वो रोकने को तैयारी कर रही है उसकी, और साथ ही हुकूमत आपके मुतालिबात इलेक्शन के नहीं मान रही, तो अब ये होगा क्या? लॉन्ग मार्च आप करने को तैयार हैं, हुकूमत रोकने के लिए तैयार है, फिर तो खून खराबा है। आपके पास इसके अलावा हल क्या है?
نہیں اس کے علاوہ کیا حل ہے؟ اس کے علاوہ ہم نے تو پوری کوشش کی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ الیکشن اناؤنس کریں. آپ نے جنرل جو بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں لوگوں نے عوام پیپل ہیو اسپوکن، لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. اگر یہ حکومت عوام کی رائے کو کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گی تو ظاہر ہے کہ پھر عوام کو احتجاج کا حق حاصل ہے. آن کر لیں. صاحب 2 دن پہلے عمران خان صاحب نے ایک خاتون اینکر کے بارے میں ہاں میں نے آپ سے سنا کچھ جملے کہے اور اس حوالے سے مین اسٹریم میڈیا صحافیوں میں اور سوشل میڈیا پہ کافی تنقید ہوئی. تو خان صاحب کیا آپ نے اس بیان پہ قائم ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ پارٹی لیگ پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حاضر سربراہ جج جو ہے اس کی سربراہی میں کوئی کمیٹی بنے تو جسٹس اعجاز الحسن اگر اس کی سربراہ بنتا ہے تو پی ٹی آئی کس نظر سے؟ جو بھی بن جائیں یہ تو سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہوگا کہ جو بھی بنے سپروائزری جج بنے، کیونکہ اس کے بغیر یہ جو کام ہے یہ آگے چلتا نہیں ہے، یہ رک جاتا ہے. اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر سپرویژن ہو اور وہ جج جو ہے وہ اس کے بعد اب وہ میں نے آپ ہی کی تنقید سنی، آپ کے علاوہ تو میں نے کسی کی نہیں سنی. کچھ خبریں چل رہی تھی کہ 25 کو کوئی کال دی جا رہی ہے، کیا اس ماہ کال دے کے اگلے ماہ بلایا جائے گا یا کہ اسی ماہ کال دے کے بلایا جائے گا لانگ مارچ کے لیے؟ ہاں نہیں یہ فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ اسی مہینے کا ہی. خان چودھری صاحب آپ لوگوں نے سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہوا ہے پچھلے کیس میں کہ آپ لوگ پیسفل پروٹیسٹ کریں گے اور ڈی چوک پہ نہیں آئیں گے، G9 کا جو گراؤنڈ کیا گیا تھا. اب کی بار کیا ڈی چوک پہ آنے کا پلان ہے یا پھر G9 گراؤنڈ تک رکھیں گے؟ کیا پلان ہے لانگ مارچ؟ ہم نے جو بھی پلان ہوگا وہ قانون کے دائرے میں ہوگا، جو بھی پلان ہوگا وہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے مطابق ہوگا اور انشاءاللہ تعالی تبدیلی وہ ہوتی ہے جو پرامن. تھینک یو. الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو سامنے آیا ہے کہ مئی کے اندر انہوں نے فائنل جاری کیے تھے، اس کے مطابق 125 ملین ووٹرز تھے مئی کے اندر. اب دوبارہ اکتوبر میں جاری کیا، اس میں 122 ملین 3 ملین کم کر دیے، جبکہ وہ نومبر 2021 کے اعداد و شمار تھے. 2013 سے 18 تک 20 ملین ووٹرز پڑے تھے. تو اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے اب تقریباً 25 ملین بڑھنے چاہیے تھے. اس ریسرچ کے مطابق 10 ملین ووٹر جو ہیں وہ کم شو کروائے گئے. پہلے انہوں نے 40 لاکھ بندہ جو زندہ تھا اس کو مار دیا تھا اور اب انہوں نے یہ کر دیا. الیکشن کمیشن کا پرابلم یہی ہے، ایک تو وہ بہت بائزڈ ہیں، دوسرے بہت نالائق ہیں. اور اب تک جتنے ایڈمنسٹریٹو فیصلے بھی انہوں نے کیے ہیں اس میں بہت کیوس آیا ہے. اور یہ جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ اس حساب سے ووٹر 1 کروڑ ووٹر کم ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اس کو جائزہ لیتے ہیں. دو چھوٹے سوال ہیں. ایک تو یہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ آپ کا جب بھی کوئی احتجاج یا دھرنا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں ہمیشہ جو کیمرہ مین ہیں اور جو رپورٹر ساتھی ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. کس کو؟ مختلف آپ کا کبھی بھی نہیں میں دھرنا ہوا ہے یا ٹی چوک میں جو دھرنے ہوتے ہیں صحافیوں کو اسپیشلی ٹارگیٹ کیا جاتا ہے آپ کے کارکنان کی طرف سے. آپ کیا ان کو واضح میسج دیں گے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سوال میں بدلتی صورتحال ہے، قصوروار جو ہے ساری صورتحال. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جرنلسٹ کا اور وہ کیمرہ مین کا آپ بات کر رہے ہیں، سارے دھرنے، ساری جو آپ سمجھیے کہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہے ہی میڈیا کے دم سے. اور کروڑوں لوگ یا اربوں لوگ اگر یہ ایکٹیویٹیز دیکھ پاتے ہیں تو وہ ان بہادر، ان نڈر اور ان دلیر لوگوں کے جو یہ کیمرہ مین ہیں اور ہمارے رپورٹرز ہیں ان کی وجہ سے دیکھ پاتے ہیں. اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا اپنا ایک رول ہے، لیکن جو فیلڈ رپورٹر اور جو فیلڈ کیمرہ مین ہے وہ جان ہے اس ساری جدوجہد کی. تو ظاہر ہے اس کی عزت اور تکریم کرنا جو ہے وہ سب کے اوپر فرض ہے اور ایسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہوگا. جو سوات کی آپ نے بات کی ہے وہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے سوات کے اندر جو سچویشن کب بگڑی، وہ بگڑی ہے گزشتہ کوئی 3 مہینوں میں. اور یہ کیوں بگڑی؟ وہ اس لیے بگڑی کہ اگر آپ ہمارے جو فارمر امبیسڈر ہیں ہمارے پاکستان کے کابل میں، ذرا ان کو اگر آپ سنیں منصور صاحب کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کی جب سے عمران خان گئے ہیں کوئی پالیسی نہیں ہے. آپ بتائیے کہ سب سے امپورٹنٹ ملک جو پاکستان کے میں ہے وہ افغانستان ہے. بلاول بھٹو ایک دفعہ بھی افغانستان نہیں گئے. جو ہمارے تعلقات ہیں افغان حکومت سے وہ تباہ و برباد ہو گئے. ان لوگوں نے کبھی افغانستان کے اوپر کوئی میٹنگ ہی نہیں کی ہے. ان لوگوں نے جہاں عمران خان بہت فوکس کرتے تھے ریجنل کوآپریشن کو، ان لوگوں نے آ کے اس کا بیڑا غرق کر دیا. اور جب تک آپ افغانستان کے ساتھ تعلقات اپنے نہج پہ نہیں لائیں گے، اس کو ایک ترتیب میں نہیں لائیں گے، آپ کے مسائل ہسٹوریکلی بڑے. اور یہ جو ٹی ٹی پی کا بھی جو معاملہ ہے یہ بڑا کمپلیکس ہے
اور اس کو اسی طریقے سے ایک اس میں ایک ریجنل کوآپریشن جو ہے وہ چاہیے اور اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے 7 دن کا ٹائم دیا تھا اور کمپین بھی چلائی تھی، کیا مذاکرات جو ہیں وہ اس لانگ مارچ میں وجہ بنی ہوئی؟ جو تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ سر آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو نیب نے کیسز جو ہے وہ واپس لے لیے، 25 کیسز جو ہے وہ بند ہو گئے، اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ لندن چلے گئی، کیسے دیکھتے ہیں ان معاملات کو؟ دیکھیں، جو ہی عمران خان کی حکومت ختم کی گئی ہے، یہاں پہ جو سارے ڈاکو ہیں ان کی تو موج لگ گئی ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ روزانہ میرا خیال ہے روز رات کو بیٹھ کے جو ہے وہ اب تو پارٹی کرتے ہوں گے جتنے پیسہ ان کو مل گیا ہے، اور بڑا انفارچونیٹ ہے کہ زرداری صاحب کے اور ان کو اس طرح سے نکالا جا رہا ہے کیسوں سے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اب 2-3 مہینے رہ گئے ہیں، یہ سارے کیسز ہم واپس لائیں گے۔ نواز شریف صاحب کی اگر واپسی ہو جاتی ہے، نواز شریف صاحب کی واپسی، تو کوئی رکاوٹ بنیں گے آپ ان کی واپسی میں، یا اگر ان کا استقبال کیا جائے گا تو اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے؟ لیکن نواز شریف کو واپس آنا چاہیے، نواز شریف تو ہمیں وانٹیڈ ہے، پاکستان میں وانٹیڈ کرمنل ہیں، وہ واپس آئیں اور سیدھا کوٹ لکھپت میں جائیں، ہم نے کمرہ ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے نواز شریف سے، لیکن وہ لیگل پروسیسز اختیار کریں، اور اس کے بعد دیکھیں ہمارا ان سے کوئی ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے نا، انہوں نے جتنے پیسے انہوں نے میرے دینے ہیں اتنے ہی آپ کے بھی دینے ہیں، تو وہ پیسے دیں اور ختم کریں۔ اس میں 3 جو لوگ ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور باقی لوگوں کو سینوں پہ اٹھائی ہے، جس میں اختر مہنگل ہے، انہوں نے سیرت کا الزام لگایا کہ ہمارے لوگ ایجنسیاں مار رہی ہیں بلوچستان کے اندر، پھر اس کے بعد موسم داول، اس کے بعد ریاض پیر زادہ کی تقریر ہے۔ یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ کوئی باتیں ایسی ہیں بیہائنڈ دا سین کی جس پہ شور مچا پہ ٹویٹر پہ صحافی؟ میرا خیال ہے یہ ساری پارٹی روسڑ ڈالی ہے نا۔